الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ایک اور اعتراض کا جواب انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اعتراض کیا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم وفات پر عید کیوں مناتے ہیں، خوشی کیوں مناتے ہیں۔ اعتراض کرنے والوں کا اعتراض ہے کہ 12 ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال ہے، لہٰذا وصال والے دن آپ خوشی کیوں مناتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات کے متعلق مختلف اقوال ہیں، مگر اعتراض کا جواب دینے کے لیے اگر مان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال 12 ربیع الاول ہے تو پھر 12 ربیع الاول کو خوشی منانا جائز ہے یا نہیں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا ایک بڑی آزمائش ہے، اور آزمائش میں ہمیں صبر کا حکم دیا گیا ہے، اور اہل سنہ کے نزدیک 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ایک بڑی نعمت ہے، اور نعمت پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسی نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے اہل سنہ دنیا بھر میں میلاد منانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی امت سے تعلق قائم ہے، یہی وجہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جب بھی کوئی سلام بھیجتا ہے تو اللہ پاک میری روح مجھے لوٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی امت پر رحمت کرنا چاہتا ہے تو اس کے نبی کو اٹھا لیتا ہے، یعنی کسی امت میں سے نبی کا پردہ فرمانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اور اس کے برعکس اگر کسی امت کو ہلاک کرنا ہو تو اس امت کے نبی کو زندہ رکھا جاتا ہے، اور نبی کے سامنے امت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس اعتراض کے جواب کی طرف کہ آیا کسی نبی کے یوم وفات کو عید یعنی خوشی کا دن کہنا منانا جائز ہے یا نہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل بہترین جمعے کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی میں ان کی روح قبض کی گئی۔ ابو داؤد کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ جمعے والے دن حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا۔ سکرین پہ آپ کو پوری حدیث نظر آئے گی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ والسلام پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے، اور جب یہ سوال کیا گیا کہ مرنے کے بعد تو بندہ ختم ہو جاتا ہے تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ انبیاء کے پاک جسموں کو کھائے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے متعلق فرمایا، یہ عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اسے عید کا دن قرار دیا ہے۔ پہلی حدیث میں بیان کر چکا ہوں کہ جمعے کے دن حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا۔ یہاں اس حدیث میں رسول اللہ اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن کہہ رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انبیاء کرام کی تعظیم کرنے والا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے کہ اس دن حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام نے پردہ فرمایا، اس کے باوجود مسلمانوں کو بتایا کہ یہ جمعے والا دن آپ کے لیے عید کا دن ہے۔ تو اگر یہی قاعدہ بنایا جائے کہ اس دن وصال ہوا ہے تو اس دن خوشی نہیں کر سکتے، تو تاریخ میں ہر دن کوئی نہ کوئی حادثہ ہوا ہے
تو آیا اس حادثے کو لے کر کسی دن بھی انسان خوشی نہیں کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔